أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. گزشتہ ہفتے الحمدللہ سورہ یاسین شریف کی شروع کی 7 آیتوں کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اور ان 7 آیات میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 12 کل 5 آیتوں کی تفسیر پیش کی جائے گی، خلاصہ پیش کریں گے، اور ان آیات میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ پہلے میں آیت نمبر 11 تک ترجمہ کر دیتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں پر عذاب الہی کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو تھوڑی و توق ہے، اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ایک آڑ ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک پیچھے، اسی طرح ان کو ڈھانپ دیا ہے لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان کے حق میں آپ کا خبردار کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور بغیر دیکھے ہوئے بے حد مہربان خدا سے ڈرے، تو آپ ان کو مغفرت اور باعزت بدلے کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اب بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ رب العزت حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، بے انتہا مہربان اور بہت زیادہ بخشنے والی کریم اور رحیم ذات ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لیے دوزخ اور جنت اور ایمان اور کفر، دوسرے لفظوں میں حق اور حق پر چلنے پر اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے، اور گمراہی اور کفر و شرک میں مبتلا ہونے پر اللہ کیا سزا دیں گے، دونوں راستوں کو اللہ نے خود کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کتابیں بھیجی، لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اور اللہ رب العزت نے ہم میں سے ہر انسان کو اختیار دیا ہے، تھوڑا سا اختیار۔ اس اختیار کو استعمال کر کے ہم میں سے ہر بندہ اپنے بھلے اور برے کو پہچان سکتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا، عقل دی، تو ہم عقل کا استعمال کر کے صحیح اور درست، غلط اور حق دونوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی بندہ خدا کی قدرت کا انکار کر دے اور اللہ کی کتاب کو تھامنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اور اپنی عقل اور جو اختیار اللہ نے دیا ہے اس کا صحیح استعمال نہ کر کے اگر وہ خود سے کفر اور ضلالت اور گمراہی میں جانا چاہے تو اس میں اللہ رب العزت کا تو کوئی قصور نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ تو بندے کا اپنا اختیار کیا ہوا راستہ ہے۔
بس یہی صورتحال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ سب ہی اللہ کے بندے ایک اللہ کی توحید پر آ جائیں، سب ہی اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اور اسی کے لیے آپ دعوت دیتے تھے۔ لیکن جب لوگ انکار کرتے تھے تو آپ غمزدہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ شفقت سے محبت کے ساتھ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اس لیے کہ انہوں نے خود ہی غلط راستہ چن لیا ہے۔ ان پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، ان میں سے اکثر لوگوں پر، کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ نعمت ایمان کتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرما دی ہے۔ اور بعد والی آیت میں اللہ رب العزت نے 2 مثالیں دی ہیں۔ 2 مثالوں سے بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ جب مثال پیش کی جاتی ہے ایگزامپل، تو اس سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 مثالوں سے بات سمجھائی ہے۔ یہ جو حق کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو تھامنے کے لیے تیار نہیں، جب حق بات کہی جائے تو فوراً انکار کر دیتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی کے گردن میں توق ڈال دیا جائے، توق، اور تھوڑی تک پہنچ جائے، تو اب جس کے گردن میں توق ہے وہ بندہ ایسے اوپر ہی نظر کر سکتا ہے، وہ نہ ادھر گردن ہلا سکتا ہے اور نہ ادھر، نہ گردن جھکا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی گردن میں توق ہے جس نے اس کی گردن کو باندھ دیا ہے۔ اسی طرح جو حق کا انکار کرنے والے ہیں، گویا ان کے گردن میں جہالت کا، ضلالت کا، گمراہی کا توق ڈال دیا گیا ہے۔ اب وہ نہ ادھر دیکھ پاتے ہیں نہ ادھر دیکھ پاتے ہیں، بلکہ ان کی نظریں اوپر کے اوپر، حق کہاں سے نظر آئے گا؟ اور دوسری مثال یہ بیان کی ہے کہ ایک آدمی 4 دیواری کے درمیان بند ہو، تب وہ باہر کی چیزیں اس کو نظر آئے گی نہیں، باہر کی خبروں سے غافل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو حق کا انکار کرنے والے ہیں وہ چاروں طرف سے گویا جہالت، ضد، ہٹ دھرمی، گمراہی کی دیواروں کے درمیان بند ہے، اب انہیں حق نظر نہیں آئے گا، چاہے ہم سمجھائیں یا نہ سمجھائیں وہ حق پر نہیں آئیں گے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ان شروع کی 5 آیات میں، جس کی میں نے ابھی ترجمہ کیا، 6 آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور ہمیں کیا پیغام دیا کہ اس سے نعمت ایمان کی قدر پہچانو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف تبلیغ کیجیے، آپ دعوت دیجیے، ہدایت میرے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم شفقت اور محبت کے ساتھ صرف دعوت دینے کے مکلف ہیں، ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ رب العزت کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ ہم شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھاتے رہیں، بات قبول کی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس آیات میں سب سے بڑا پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نعمت ایمان کی قدر پہچانیں۔ ایمان کے 6 تقاضے ہیں۔ کتنے تقاضے ہیں؟ نعمت ایمان کے 6 تقاضے ہیں۔ ایک کتاب ہے سفرۃ الواعظین، اس کی 3ری جلد میں ایک بیان ہے جس کا عنوان ہے ایمان کے تقاضے۔ میں نے اسی سے کچھ باتیں آپ کے سامنے اہم نوٹس کے طور پر تیار کی ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم نعمت ایمان کی اہمیت کو پہچانیں، کہ اگر اللہ سب کچھ دیں لیکن ایمان ہی نہ دے تو پھر سب کچھ ہونے کے باوجود گویا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نعمت ایمان کی اہمیت کو پہچاننا یہ اس کا پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے، مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو پکا سچا مومن ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا رہے گا، اور جو منافق ہوگا وہ مطمئن ہو جائے گا۔ اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ وہ اعمال کریں جن اعمال کی وجہ سے ایمان میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں؟ جیسے مسنون دعائیں، موقع محل کی مسنون دعائیں۔ یہ مسنون دعائیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت گاہیں ہیں، یہ باڈی گارڈ ہے جو ہماری حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں، لہٰذا مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2 مسواک، نمبر 3 اذان کے بعد کی دعا، نمبر 4 نمازوں کی محافظت، نمبر 5 موت کی یاد، نمبر 6 قرآن کریم کی تلاوت، نمبر 7 کلمہ طیبہ، نمبر 8 قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے ایمان میں حسن و خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ایمان کی مٹھاس حاصل کرنا۔ اب ایمان کی مٹھاس کیسے حاصل ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ نمبر 2 اپنی نظروں کا صحیح استعمال، اپنی نظروں کا۔ نمبر 3 مصیبتوں پر صبر، اور نمبر 4 اللہ کے ہر فیصلوں پر راضی رہنا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دنیا کی جنت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ہر فیصلوں پر راضی رہے، یہ دنیا کی جنت ہے۔ رضا بر قضا یہ دنیا کی جنت ہے۔ ایمان کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جن چیزوں کی وجہ سے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ان اعمال کو چھوڑ دیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے غصہ، ظلم، بد کلامی، زبان کا غلط استعمال، زنا، شراب، لوٹ مار، چوری، قتل ناحق، یہ سارے وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور چھٹا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں سے ایمان سلب ہو جاتا ہے ان سے بچے۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن سے ایمان سلب ہو جاتا ہے؟ خاص طور پر دو اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، موت سے پہلے ہی ایمان نکل جاتا ہے۔ ایک تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، اور نمبر دو نگاہوں کا غلط استعمال۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اگر آج کی تفسیر سے آپ کو کچھ بھی یاد نہ رہے تو بس اتنا یاد رکھیں، اگر ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، سب کچھ اسباب ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، چل کے بھی آ سکتے ہیں، نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، صحت بھی ہے، مسجد بھی قریب ہے، اس کے باوجود اگر نماز چھوڑی جا رہی ہے اور نظروں کا غلط استعمال ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ موت سے پہلے کہیں نعمت ایمان سے محروم نہ کر دیا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ 6 تقاضے ہیں ایمان کے، ان اعمال کو ہم انجام دیں، اور جو اعمال وہ بتائے گئے جن سے بچنا ہے ان سے بچے، تو انشاءاللہ ہمارے پاس یہ نعمت ایمان سلامت رہے گی، اور موت تک انشاءاللہ ہمارے پاس یہ نعمت ایمان محفوظ رہے گی، اور اسی نعمت کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں زندہ کرتے ہیں مردوں کو، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے اور جو نشان ان کے پیچھے رہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز گن لی ہم نے ایک کھلی اصل میں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کا مطلب بیک گراؤنڈ، یعنی یہ آیت کیوں اتاری گئی، کیا واقعہ بنا کہ اللہ نے آیت اتاری۔ مسجد نبوی کے قریب کچھ مکانات خالی ہو گئے، تو قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں نے چاہا کہ ہمارے مکانات بہت دور ہیں، ہم یہ مسجد کے قریب ہی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، یہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا کہ اے بنو سلمہ، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم وہ مکانات چھوڑ کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول، مکانات بہت دور ہیں ہمارے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم قریب آ جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو سلمہ، اپنے مکانات ہی میں رہو، تمہارے قدم لکھے جا رہے ہیں۔ یعنی جیسے نماز پڑھنے کا ثواب ہے، نماز پڑھنے کے لیے چل کر آنے پر بھی اللہ ہر قدم پر ایک نیکی لکھتے ہیں۔ تمہارے آثار یعنی قدموں کے نشانات لکھے جا رہے ہیں، ہر قدم پر نیکی لکھی جا رہی ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور اس قبیلے نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اور تفسیر ابن کثیر ہی میں ایک روایت یہ لکھی ہے جو ابن جریر سے ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض انصار کے گھر مسجد نبوی سے دور تھے، انہوں نے مسجد کے قریب کے گھروں میں آنا چاہا تو اس پر یہ آیت اتری اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے ہی گھروں میں رہیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ہماری مسجد سے ہمارا گھر دور ہے تو پریشان نہ ہو، قدم اٹھاتے ہوئے اس بات کا استحضار رکھے کہ میرے ہر قدم پر نیکی لکھی جا رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میں یہاں سے بھی ادھر آتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے قدموں سے آتا ہوں، اللہ بس عطا کر دے، وہ اللہ کی دین ہے۔ کبھی ادھر سے آتا ہوں تاکہ قدم زیادہ لکھے جائیں، نیکیاں زیادہ لکھی جائیں۔ اب اللہ ہم سب کو اپنے اجر و ثواب پر پورا اللہ تعالیٰ اعتماد رکھنے کی اور استحضار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم تمہیں ضرور زندہ کریں گے۔ معلوم ہوا کہ ہم جب یہاں سے دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ ہمیں زندہ کریں گے۔ آج فجر میں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی دوسری رکعت میں، وہ آیت شریفہ یہ تھی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تم زمین کو دیکھتے ہو وہ بالکل بنجر ہو جاتی ہے، اس میں اگانے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب آسمان سے پانی برستا ہے تو وہ زمین لہلہا جاتی ہے۔ تو جیسے مردہ زمین زندہ ہو گئی، اگانے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو گئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم مر جاؤ گے تو جیسے ہم نے زمین کو زندہ کیا تم کو بھی زندہ کریں گے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى،
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر شک ہے میری قدرت میں انہ علی کل شیء قدیر، میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، تم چاہے اپنی لاش کے ٹکڑے کر کے دفنا دو، اپنی لاش کے تم چاہے اس کو جلا کر اس کی راکھ بنا دو اور کہیں بھی اڑا دو، لیکن میں قیامت کے دن سب کو جمع کر دوں گا اور پھر سوالات کیے جائیں گے۔ تو اس میں ہمیں خاص طور پر ڈرایا گیا قیامت کے دن سے۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نظر سے گزرا، آپ فرماتے تھے کہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں نے مجھ سے دنیا کی ہر لذت کو ختم کر دیا، منقطع کر دیا، ایک موت اور نمبر 2 قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر۔ اور بعد میں فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھیں گے ان اعمال کو جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ عمل کر کے آگے بھیجنے سے تعبیر کر کے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو اعمال ہم دنیا میں کر رہے ہیں اچھے یا برے، تو یہ اعمال ہمارے لیے آگے سامان بن رہے ہیں، یہ اعمال آگے جا رہے ہیں، آخرت میں پھر اسی کے مطابق ہمیں اجر دیا جائے۔ لہٰذا ہم وہ اعمال بھیجیں نا جو ہمارے لیے راحت کے سامان بنے۔ اثرات لکھے جاتے ہیں، تو جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے یہیں پر، وہ آگے بھیجے جا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس آیت کریمہ میں خاص طور پر ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آخرت کا استحضار پیدا کریں اور خوف کریں کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور وہ آثارہم فرمایا، آثار کی ایک تفسیر تو وہی جو میں نے ابھی بتائی کہ نشان قدم لکھے جاتے ہیں، نماز کے لیے جو قدم اٹھائے اس پر اللہ تعالیٰ ہر قدم پر نیکی لکھتے ہیں۔ وآثارہم کو دوسرا مطلب یہ ہے کہ آثار سے مراد اعمال کے وہ اثرات اور نتیجے ہیں جو بعد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا کسی نے کسی کو تعلیم دے دی، قرآن سکھا دیا، دعائیں سکھا دی، کوئی زمین وقف کر دی جس پر مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز یا تصنیف و تعلیم کے شعبے قائم ہو رہے ہیں، تو جب تک یہ اعمال ہوتے رہیں گے، جب تک کتابیں لکھی جاتی رہے گی، جب تک ہم نے جس کو سکھایا وہ پڑھتا رہے گا، ہم مر کے مردہ ہو جائیں گے لیکن اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ کسی نے کنواں کھدوا دیا، اب جب تک لوگ پانی پی رہے ہیں، اگر ہم مر بھی گئے تو ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ اگر ہم نے دواخانہ بنا دیا اور جب تک لوگ مریض دواخانے میں آئیں گے اللہ کے حکم سے شفا پائیں گے، اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب میں نے درمیان میں ایک بات کہی کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر بالکل ہی چھوٹے قدم ہو کہ یہاں آتے بھی دیر ہو جائے، نماز چلی جائے۔ ہاں، تھوڑا مزاج شریعت بھی سمجھیے، ٹھیک ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم چل کے آ رہے ہو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ درمیان میں ایک بات میں نے عرض کر دی، اور جیسے ہم نیک اعمال اگر کر کے جائیں تو ثواب پہنچ رہا ہے، اسی طرح اگر برے اعمال کر کے جائیں گے تو اس کا بھی ثواب، اس کا بھی عذاب ہمیں ملتا رہے گا۔ جیسے اگر کسی نے شراب خانہ کھول دیا اور مر گیا، جب تک شراب پی جائے گی، پلائی جائے گی، وہاں تک اس کو اس کا عذاب ملتا رہے گا، چاہے وہ مر کر ختم ہو جائے۔ سنیما ہال کھول دیا یا کوئی ایسا کام کر دیا جو بعد والوں کے لیے نمونہ بن گئے ہیں اور سب لوگ اس کو اختیار کر رہے ہیں، جب تک وہ برا کام ہوتا رہے گا اس کے اثرات ہمیں قبر میں ملتے رہیں گے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ ہم دنیا میں وہ کام کر کے جائیں نا جو ہمیں بعد میں اچھے اعمال، اچھا انجام دکھائیں۔ اسی لیے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے ابن آدم، اگر اللہ تعالیٰ تیرے کسی فعل سے غافل ہوتا تو تیرے نشان قدم سے غافل ہوتا۔ ممکن ہے کہ ہوا اس کو مٹا دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی غافل نہیں ہے، اس سے بھی اور تیرے کسی عمل سے غافل نہیں۔ تیرے جتنے قدم اس کی اطاعت اور فرما برداری میں اٹھتے ہیں سب اس کے یہاں لکھے جا رہے ہیں، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف قدم بڑھا۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو منصور ابن ذکیر ایک اللہ کے ولی گزرے تھے، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں روتے ہو؟ کہا گیا کہ میں اس راستے پر چلنے والا ہوں جس راستے پر میں ابھی تک نہیں چلا، اب میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ بہرحال انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ ابا جان، اللہ نے تو آپ کی مغفرت کر دی ہوگی، آپ تو بڑے عبادت گزار تھے۔ کہا نہیں بیٹا، جب اللہ کے سامنے میری پیشی ہوئی اور اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو منصور بتا، میں نے 70 سال کی زندگی دی تھی، تو میرے لیے کیا لے کر آیا؟ تو ابو منصور نے کہا کہ پیارے اللہ، میں نے 30 حج کیے، میں نے 40,000 درہم و دینار، 40,000 کی رقم میں نے آپ کی راہ میں خرچ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، مجھے کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ کیا ہم اپنے اعمال پہ ناز کرتے ہیں؟ مجھے کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ وہ گھبرا گئے، کہنے لگے اللہ پھر تو میں گیا،
برباد ہو گیا؟ آواز آئی نہیں ابو منصور تو بڑا نیک بندہ تھا، تو نے ایک نیک عمل بہت اچھا کیا تھا، مجھے پسند آیا، وہ یہ کہ تو نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی تھی، اس لیے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ جو تو نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی تھی اس پر مجھے بہت بہت خوشی ہوئی، میں اسی تیرے عمل کو قبول کر کے تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ جو عمل انہوں نے آگے بھیجا وہ کام آ گیا ہے نا۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، اللہ کا نام زبان سے نکلنے کے لیے تیاری نہیں ہے، بہت پریشان ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کیا، گڑ گڑائے تو ان کے دل پر الہام ہوا کہ اے شہاب الدین، تمہیں پتہ ہے کہ ایک دفعہ تم نے اپنی زبان سے غلط جملہ نکالا تھا، اس کی سزا اب مل رہی ہے کہ اس زبان کو ہم نے اپنے ذکر سے روک دیا۔ تو جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں یا تو وہ آگے جا رہے ہیں یا اس کا بدلہ ہمیں مل رہا ہے۔ بہرحال آج کی پوری تفسیر کا خلاصہ یہ ہے، اس لیے کہ 20 منٹ اب مکمل ہو رہے ہیں، بالکل میری گھڑی پر نظر ہے، اس لیے اب میں بھی اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے لیے آج کی تفسیر میں خاص طور پر 5 اہم پیغام ہیں۔ نمبر 1، نعمت ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے رکھے۔ نمبر 2، اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، وہ اعمال جو ہمیں آگے کام آئیں، جو ہم بھیج رہے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کا ہر وقت استحضار رکھیں کہ ہمیں موت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ نمبر 4، وہ اعمال کریں کہ جو ہمارے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے، یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور 5ویں چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم سمجھنا۔ اللہ رب العزت آج کی اس محفل کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جتنی باتیں بیان کی گئی اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔